بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے بارے میں چند اہم معلومات آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، خود بھی سنیں اور نیکی کی نیت سے آگے لازمی شیئر کیجئے گا۔ اس رات کو اللہ پاک نے مبارک بنایا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس رات کو ساری دنیا کی بخشش فرماتا ہے سوائے 5 لوگوں کے۔ نمبر 1، مشرک کی بخشش نہیں ہوتی اس رات کو۔ جو شخص ذرہ برابر بھی اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اس کی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 2، بغض رکھنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ جس کو بھی دیکھو معافی کے سٹیٹس لگائے ہیں، کیا خیال ہے جس کا مال کھایا ہے، جس کا دل دکھایا ہے، سٹیٹس پہ معافی مل جائے گی؟ گھر میں بھائی سے قطع تعلقی ہے، بہن کی وراثت کا حق کھایا ہوا ہے اور معافی سٹیٹس پہ مانگ رہا ہے، واہ صدقے آپ کے مسلمانی پہ۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو حقیقت میں جا کر معافی مانگے۔ واٹس ایپ اور فیس بک پر سٹیٹس لگانے سے معافی نہیں ہوتی۔ کسی کا حق دبایا ہے تو دل دکھایا ہے تو جا کر معافی مانگو، جا کر دیکھو تو صحیح، معافی مانگ کر تو دیکھو۔ مسلمانوں کے دل، انسان کے دل اللہ تعالیٰ نے بہت نرم بنائے ہیں، جا کر معافی مانگ کر تو دیکھو، آپ کو معافی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قطع تعلقی سے، بغض سے، کینہ سے، حسد سے بچائے، آمین۔ نمبر 3، تکبر کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں جانا ہے، تو پھر کس بات کا اکڑ، کس بات پر تکبر؟ نمبر 4، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ ماں باپ کا نافرمان اس رات بخشش سے محروم ہوگا۔ آج کل ماں باپ کی نافرمانی کو تو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، یہ تو عام ہے۔ جس ماں باپ نے ہمیں ساری زندگی محنت کر کے، ساری زندگی کی کمائی لگا کے ہمیں پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، آج اس ماں باپ کی نافرمانی کرنا عام بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ نمبر 5 پہ جو ہے وہ شراب پینے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 5 گناہوں سے بچائے، آمین۔ جب کوئی توبہ کرے تو اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 15 شعبان کی رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ فرمائی کہ پچھلے شعبان سے اس شعبان تک سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات کو قیام کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ رمضان کے روزے نصیب فرما۔ اللہ پاک اس رات اعلان فرما دیتے ہیں کہ یہ فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ یہ ہوگا، کیونکہ اللہ اپنے گناہگار بندوں کو آزاد کرتا ہے جو جہنم کا مقدر تھے۔ آنے والے سال میں ایک شخص کی زندگی، اس کا رزق اور اسے حج کی زیارت کا موقع ملے گا یا نہیں، اس رات کو فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ان تمام لوگوں کی روحوں کے نام جو طے شدہ ہیں کہ کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، جنہوں نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، کسی کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور رزق اتارا جاتا ہے، اور رزق کتنا ہوگا یہ کہا جاتا ہے کہ رحمت اور مغفرت کے دروازے اس رات کو وسیع طور پر کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات عبادت کرنے کی توفیق بخشے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، لمبی لمبی دعائیں کیا کرتے تھے امت کے لیے، کیونکہ اس رات کو امت کی بخشش ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
قبرستان میں جا کر بھی اس رات کو دعا کیا کرتے تھے امت کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق